وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم کیا ہے؟ ولهم عذاب عظيم. دیکھیے سنو، قرآن شریف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی ملتی ہے؟ 10 نیکیاں. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کے مطابق جیسے، اور اگر کوئی اور آگے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اور اضافہ کرتے ہیں. اضافے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی مخصوص وہ نہیں ہے، یعنی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے. بغیر حساب لکھا ہے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دیں گے، اتنا دیں گے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو نیکیاں کمانے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے مواقع، کل بھی آپ کو بتلایا میں نے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے. کیا ڈھونڈتے؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے آگے بڑھانا ہے تو بہانہ ڈھونڈتے. کبھی کبھی ایسے حالات لاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. کل ایک حضرت کا بیان سنے، کل جلسہ تھا تو وہاں پر بیان میں ایک ہی بات آئی کہ ایک آدمی جو ہے گنہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتے ہیں. اور ایک آدمی دیندار متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ مصیبت ڈالتے ہیں. دونوں کی مصیبتوں میں کیا فرق ہے؟ گنہگاروں کو مصیبت اس لیے ڈالے کہ اس کی گناہیں معاف ہو جائے، اور دیندار اور نیک لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. کائے کے لیے آتی بولو؟ یعنی ان کی ترقی کو، ان کے جو ہے کل ہاں اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اور پھر جنت میں ان کو ڈالیں گے تو ان کی کیٹیگری کو بڑھانے کے لیے کہ ان کو جو ہے یہ کیٹیگری کی جنت نہیں، ان کو اعلیٰ جنت دینا چاہیے. کیسی جنت دینا چاہیے؟ اعلیٰ جنت دینا چاہیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حالات میں رکھتے ہیں. اب حالات میں رکھنے والا آدمی دیندار ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہوتے. ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے. تو جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور نعمت حاصل ہو جائے، جیسے ابھی الحمدللہ آپ لوگ مدرسے میں آئے، کہ قرآن کریم کی ایک نعمت تمہیں ملی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ اس وقت جو ہے سنڈے ہے کیا کر رہے ہوں گے؟ بولو. سوئے رہے ہوں گے، غفلت کی نیند سوئے ہو، اور اس میں سے اللہ نے آپ کو اٹھا کر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھیجا یہاں پر کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرو. تو نیکیوں کے اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع رکھے. اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی مکتب میں آئے تو نیکیاں کمائے. اس کے بعد جو ہے آدمی یہاں سے واپس جا رہا ہے، راستے میں اس کو پتھر نظر آیا. کیا نظر آیا؟ پتھر نظر آیا. تو پتھر کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ وہ پتھر ہٹا دیا. وہ پتھر کیا کیا؟ اس نے ہٹا دیا. ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. کہ راستے سے پتھر کا ہٹانا بھی ثواب ہے. صدقہ بتلایا. کیا بتلایا؟ کسی راستے میں چلنے والے کو ہم نے راستہ دکھایا
اکثر چوراہے پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی بامبے جانے کا راستہ کہاں ہے؟ تو ہم نے بتایا یہاں سے آپ سیدھا جائیے اور رائٹ مار کے آپ کو آگے کا راستہ مل جائے گا۔ اتنا بتانے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ راستے میں بیٹھا کرتے تھے۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ راستے کے کنارے پر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ راستے میں مت بیٹھا کرو، تو کہا کہ ہمارے لیے وہی ایک راستہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو جو ہے راستہ بتائے۔ تو کہا کہ اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو یہ عمل آپ کو نیکیاں دلائے گا۔ اگر نیت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق کیا دیتے بولو؟ نیکیاں دیتے۔ 2 صحابی تھے۔ کتنے صحابی تھے؟ 2۔ مسجد نبوی کے باہر ایک کھوٹا گڑا ہوا تھا، یعنی لکڑا جو ہے زمین میں گڑا ہوا تھا۔ تو ایک صحابی نے آ کے اکھاڑ لیا، جبکہ اس سے پہلے والے صحابی نے لگایا تھا، اور دوسرے صحابی نے آ کے نکال دیا۔ اب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑا جو ہے زمین میں گاڑا تھا اور اس صحابی نے نکالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے گاڑا تھا ان کو پوچھے کہ آپ نے کیوں وہاں لکڑا کیوں لگائے تھے؟ کہا مسجد کے باہر کوئی سواری پہ آئے اور اپنے اونٹ کو اس میں باندھ دے تاکہ اونٹ محفوظ رہے، اس لیے میں نے وہ کیا کیا تھا، وہاں لکڑا گاڑا تھا۔ تو دوسرے صحابی کو کہا کہ آپ نے کیوں نکالا؟ تو کہا کہ کوئی آتے وقت کسی کو ٹکر لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے اور گر جائے، اس وجہ سے راستے میں تھا، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب دونوں کی نیتوں کی وجہ سے دونوں کو ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آدمی جیسی نیت کرے گا ویسے اس کو اس کی کیا ملے گی؟ نیکیاں ملے گی۔ تو ہر عمل کے لیے نیکیاں کمانا ہم کو۔ اب ہم مدرسے میں آئے، کہاں آئے بولو؟ کیوں آئے بولو؟ تعلیم حاصل کرنے۔ یہ تعلیم اس لیے حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے مہمان خانے میں جگہ دے۔ اس لیے اگر ہم اس نیت سے آتے ہیں تو ہمارا یہاں آنا بولتا ہے کہ بہت خیر کو دلائے گا۔ کیا دلائے گا بولو؟ کتنی نیکیاں ملے گی ہمیں۔ ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرنے چلتا ہے تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے راستے کو آسان کرتے ہیں، اور فرشتے ایسے بندے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا بچھاتے؟ پر، چلنے کے لیے، کہ اس پر سے چل، تو بہت اچھا آدمی ہے، تو بہت بابرکت آدمی ہے کہ تو علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور کہا کہ جو ہے بلو کی چوٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، چرند پرند سارے لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے۔ کیوں؟ کہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے، اور جب علم دین حاصل کرے گا تو کتنے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے گا۔ تو ہم جو علم دین حاصل کرنے آ رہے، نیت اچھی لے کر آؤ کہ ہم مدرسے میں جائیں گے تو تعلیم حاصل کریں گے۔ آج ہر روز جو ہے دیکھو ہمارے سامنے کوئی نئی بات ضرور آتی ہے، دین کی کوئی نئی بات ہمارے سامنے ضرور آتی ہے، تو اس کو ہم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ ایک ہی تعلیم نہیں، بلکہ کل بھی آپ کو ایک نئی چیز بتلائی تھی گناہوں پر توبہ کے تعلق سے، کہ گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور گناہوں کو کیا کرتے بولو؟ معاف کرتے۔ بلکہ کہا کہ جو ہے انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے نیک عمل بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کی وجہ سے کیا ہوتے بولو؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
آدمی گناہ کرتا ہے تو نیکیاں اس کی جو کی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور آدمی نیکیاں کرتا ہے تو چھوٹی موٹی گناہیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ معاف کرتے۔ تو زیادہ ہم کو ترجیح اپنے نیکیوں پر دینا ہے، اچھے کاموں پر دینا ہے، تاکہ ہمارے گناہیں معاف ہوتے رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آئندہ کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو اگلی بات میں بتلائیں گے۔